نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بحث اصول دین اور فروع دین میں، کیونکہ اسلام دین حقیقی اللہ کے نزدیک اسلام ہے. یہ اسلام جو اللہ کے نزدیک حقیقت ہے تو اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اصول، دوسرا حصہ فروع. اور اصول دین اور فروع دین دونوں میں سے ہم حصہ لے رہے ہیں. اصول دین میں سے بھی کچھ بیان کر رہے ہیں اور فروع دین میں سے بھی کچھ بیان کر رہے ہیں. ابھی اصول دین میں سے توحید کے بحث میں ہے. حسب استطاعت توحید کے بحث کی لوگوں کے سمجھ میں، مومنین اور مومنات کے سمجھ میں جتنا آ جائے اسی حساب سے ہم بیان کر رہے ہیں. توحید بھی دو قسم کے ہیں. توحید کا معنی یعنی اللہ ایک ہے. توحید کا معنی وہی ایک اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے. اور توحید کا اور ایک معنی بھی ہے. توحید کا معنی یہ ہے یہ واحد پروردگار جو قادر، عالم، حکیم، مطلق ہے، اس کی مانند کائنات میں کوئی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ڈھونڈے اللہ کے وجود کے لیے کوئی یعنی اس محسوس آنکھ سے دیکھنے کی چیز، کان سے سننے کی چیز یا اسی طرح کی کوئی وجود خارج میں اگر ڈھونڈے کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وجود یعنی جو اللہ کی ذات کیسی ہے یہ محال ہے. اللہ کی ذات موجود ہے، وہ واحد ہے. دلیل ہے علماء کے نزدیک، دلیلوں سے ثابت ہے، اور میں نے بھی کچھ بیان کیا اور مومنین مومنات کے لیے. تو یہ اللہ کی ذات ایک اعجوبہ ہے، یعنی اعجوبہ کائنات، کون و مکان کا اعجوبہ ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر کسی نے کہا اللہ اس طرح ہے، اللہ کی وجود اس طرح ہے، اللہ کی ذات ہوا کی طرح ہے، سورج کی طرح ہے، چاند کی طرح ہے، اور معصوم فرماتے ہیں فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَهُ وَمَرْدُودٌ إِلَيْهِ. یہ ایسا کوئی تصور کرے، اپنے دقت عقلی کے حساب سے تصور کرے اللہ کی ذات ہوا کی طرح ہے، اللہ کی ذات آگ کی طرح ہے، پس خدا کی پوجا کرتے ہیں، ہوا کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے، سورج چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. تو یعنی اس کے سمجھ میں یہ آ گیا، اس کے ذہن اتنا کوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ذہن میں آنے کے قابل نہیں ہے. اگر کوئی بھی انسان عاقل اگر تصور کرے اللہ کی ذات ایسی ہے تو وہ اس کا مخلوق ہے، یعنی اس کے ذہن نے تصور کیا، اس کے ذہن کا مخلوق ہے. فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَيْهِ. معصوم فرماتا ہے وہ اس کی طرف مردود ہے، رد ہے، یعنی وہ اس کا کام آئے گا. لیکن خالق کائنات کے بارے میں یہ صحیح نہیں ہے. اور اسی لیے علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اعجوبہ کون ہے، یعنی دنیا کا عجوبہ ہے. عجیب عالم تھے،
نابالغ کے حالت میں مجتہد ہو گئے اور ان کے بارے میں کرامات ہے۔ سادات میں سے سید رضی بھی صاحب کرامات ہے، وہ بھی عجوبہ کون، بہت سے علماء عجوبہ کون ہے، یعنی کائنات میں عجیب مخلوق ہے، عجیب عالم ہے۔ اسی لیے یہ علامہ حلی اپنے کتاب کے حاشیے میں لکھتے ہیں فیک یا اعجوبۃ الکون غدا الفکر کلیلا انت حیرت ذوی اللب وبلبلت العقول۔ اے ذات تمہارے بارے میں فیک یا اعجوبۃ الکون غدا الفکر کلیلا، انسان کی فکر تھک گیا، یعنی انسان نے اگر ذات الہی کے بارے میں اگر تصور کرے وہ تھک جاتا ہے، کہیں بھی نہیں پہنچتا۔ فیک یا اعجوبۃ الکون غدا الفکر کلیلا انت حیرت ذوی اللب وبلبلت العقول، صاحبان عقل کو حیران کر دیا تو نے، یعنی صاحبان عقل حیران ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ کسی نے کہا سورج کی طرح ہے، کسی نے کہا چاند کی طرح ہے، کسی نے کہا سورج کی طرح ہے، چاند ستاروں کی طرح ہے، کسی نے کہا آگ کی طرح ہے، کسی نے کہا پانی کی طرح ہے، اسی کی پوجا کرنے لگے، سب گمراہ ہو گئے اللہ کے ذات میں۔ انت حیرت ذوی اللب وبلبلت العقول، عقول کو تھکا دیا تو نے۔ کلما قدم فکری فیک شبرا، جتنے بھی تمہارے ذات کے بارے میں میں ایک بالش آگے بڑھتا ہوں تو ایک میل پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ایک میل 5.5 کلومیٹر کو ایک میل کہتے ہیں تقریباً۔ کلما قدم فکری فیک شبرا فر میلا ناقصا فی عمیاء لا یہدی سبیلا۔ جب بھی تیرے ذات میں ہم فکر کرتے ہیں، یعنی ذات اللہ کی ذات کیسی ہے، تو ایک بالش اگر تیرے ذات میں فکر کرنے کے لیے آگے بڑھے تو 1 میل 5.5 کلومیٹر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، وہ بھی پیچھے پلٹ کے نہیں ہے، اسی طرح پیچھے آگے دیکھ کے پیچھے جانا، اس کو نقص کہتے ہیں عربی میں، یعنی الٹی طریقے سے چلنا۔ ناقصاً فی عمیاء لا یہدی سبیلا، ایسے میدان میں جو اندھا دن ہے، اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اس میں ہدایت بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی جب اللہ کی ذات میں کوئی فکر کرے وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا ہے، وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ بس اللہ کے ذات میں فکر کرنا غلط ہے، اسی لیے علماء منع کرتے ہیں اللہ کی ذات کیسی ہے، کیونکہ ہمارے فکر اس قابل نہیں ہے، ہمارا ذہن اس قابل نہیں ہے اللہ کے ذات کو ہمارے ذہن میں آ جائے۔ اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو وہ اسی کا مخلوق ہے، وہ اس کا خالق نہیں ہے۔ ہمارے اللہ خالق کائنات ہے، خالق کون و مکان ہے، عالم و قادر و حکیم مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا انسان جو ضعیف انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا، نہ سردی برداشت ہوتا ہے، نہ گرمی برداشت ہوتا ہے، نہ کوئی فکر کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسی بڑی ذات کے تصور کر سکتا ہے۔ یہ انسان ضعیف اگر کرے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ گمراہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تصور کیوں نہیں کرنا چاہیے اللہ کے ذات میں؟ اس لیے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا ذہن، انسان کی عقل، انسان کی فکر اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے ذات اس میں آ جائے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے، ممنوع ہے۔ اب جو کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کے ذات ایک ہے، دو نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، دو نہیں ہے، اس کے لیے بہت سے دلیلیں یا بہت سے باتیں پہلے ہو گئی، میں نے بیان کیا ہے۔ اب ایک بحث یہ ہے توحید کے بارے میں، اللہ کے اوپر رؤیت محال ہے، اللہ کے ذات پہ اس بنا پر اللہ کے ذات کو کسی کے سمجھ میں، کسی کے فکر میں، کسی کے عقل میں نہیں آ سکتی ہے، اسی لیے اللہ کے ذات کو
پر رؤیت محال ہے، یعنی دیکھنا ہمارے آنکھوں سے سامنے دیکھنا محال ہے۔ دیکھنا محال ہے، اس پر عقلی دلیل بھی ہے اور نقلی دلیل بھی ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے ذات کو دیکھنا محال ہے۔ محال ہے اس لیے کہ اگر کسی چیز کو دکھائی دے، یقیناً جہات ستہ میں سے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ جہات ستہ میں سے کسی ایک جہت میں ہونا چاہیے۔ مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک جہات ستہ میں سے ایک جہت میں ہے، تو اللہ کی ذات بھی اگر دکھائی دے تو جہاد میں سے ایک میں ہونا چاہیے۔ جہاد میں سے ایک میں ہونا یہ دلیل ہے امکان کا۔ اللہ کی ذات ممکن نہیں ہے، واجب الوجود ہم نے ثابت کیا ہے۔ ممکن دوسروں کی طرف محتاج ہے، ہم ممکن ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کی طرف محتاج ہے۔ اللہ روزی دیتا ہے اس لیے محتاج ہے، اللہ صحت دیتا ہے اس لیے محتاج ہے، اللہ زندگی دیتا ہے اس لیے محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی طرف محتاج نہیں ہے۔ جب محتاج نہیں ہے اس پر رؤیت بھی محال ہے۔ اللہ کسی کے اگر رؤیت میں آ جائے، کسی کے دکھائی میں آ جائے تو وہ محال ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ ثابت کر دیا ہم نے واجب الوجود۔ اگر رؤیت ممکن ہو جائے تو ممکن الوجود میں آ جاتا ہے۔ یہ دونوں غلط ہے، ان دونوں میں تناقض ہو جاتا ہے، نقض ایک دوسرے کو نقض۔ واجب الوجود ہے یعنی ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے یعنی واجب الوجود ہے۔ اللہ کے ذات، اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اللہ اس ذات کا علم ہے، تمام اچھی صفات اس میں جمع ہے۔ تو اس ذات کے لیے فکر کرنا، ذات میں فکر کرنا غلط ہے، لیکن اس کے وحدانیت کو ثابت کرنا اسی کے لیے جائز ہے۔ وحدانیت ثابت کرنے کے لیے دلیل یعنی رؤیت محال ہے، یعنی اللہ ایک ایسی ذات ہے، وہ ایک بھی ہے، رؤیت محال ہے۔ رؤیت محال ہونے کی دلیل عقلی یہ ہے، کسی چیز پر اگر رؤیت جائز ہے تو جہات ستہ میں سے کسی ایک جہت میں ہونا چاہیے، لیکن جہت میں اگر ہونے کا معنی ممکن ہے، ممکن ہونے کا معنی یعنی واجب الوجود نہیں ہے۔ ہم نے ثابت کیا موجود یا واجب الوجود ہے یا ممتنع الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ اللہ کے ذات ممتنع الوجود بھی نہیں ہے، ممکن الوجود بھی نہیں ہے، واجب الوجود ہے۔ پس ان دونوں میں نقص ہو جاتا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ یہ دلیل عقلی۔ اما دلیل نقلی کہ اللہ کے ذات پر رؤیت محال ہے، دلیل نقلی یہ ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، جناب موسیٰ کی قوم نے شکایت کی، یا موسیٰ اگر ہم کو اپنے پروردگار سامنے دکھائی دے تو ہم قبول کریں گے آپ کی دعوت کو، اگر سامنے دکھائی نہ دے تو ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ ارنا اللہ جہرتاً، قوم نے کہا ہم کو اللہ سامنے دکھائی دو تاکہ ہم اللہ کے ذات کو مان لے، قبول کرے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حضرت موسیٰ نے قوم کے بات کو اللہ تک پہنچا دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ میں ہرگز کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ لن ترانی عربی میں لام نون عربی میں ہرگز نہیں کا معنی ہے۔ اے موسیٰ ہماری ذات کبھی دکھائی نہیں دے گا۔ تو یہ دلیل سمعی ہے، قرآن شریف میں ہے، یعنی کبھی دکھائی نہیں دے گا۔ وہ حضرت موسیٰ نے قوم کی بات اللہ تک پہنچائے تو اللہ نے فرمایا لن ترانی۔ اور اسی طرح کوہ طور پہ جب گئے، قوم نے ان سے خواہش کی، پھر اللہ دیکھنے کی خواہش کی تو صاعقہ آسمان سے آ کر جلا دیا جن لوگوں نے خواہش کی ہے اللہ دیکھنے کی۔ ارنا اللہ جہرتاً کہہ دیا تو آسمان سے آگ نازل ہو کر ان سب کو فنا کر دیا، نابود کر دیا۔
تو اس کا معنی ہے یہ ان لوگوں کو جلا دینا، اس کا معنی ہے یہ ایک محال چیز کو انہوں نے طلب کیا، محال چیز کو طلب کیا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے اللہ کی طرف، اللہ کے لیے رویت محال ہے، کیونکہ یہ رویت میں اختلاف ہے، رویت میں علماء حکماء کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ مجسمہ اور کرامیہ، معتزلہ حکماء کہتے ہیں رویت محال ہے، انہوں کی دلیل یہ ہے، لیکن مجسمہ اور کرامیہ، مجسمہ یعنی اللہ کے لیے جسم قرار دیتے ہیں، اسی لیے قرآن کی آیات جو تعویل کی ضرورت ہے ظاہر پر حمل کرتا، یہ لوگ ظاہر پر حمل کرتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، اس کا معنی ہے اللہ عرش پر بیٹھا ہے۔ اسی طرح کی آیات قرآن شریف میں بہت ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا، جس طرح ہم تخت پہ بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھا ہے، یعنی اللہ کے لیے پیر ہے، ہاتھ ہے، جسم ہے، بیٹھتا ہے۔ تو یہ مجسمہ کا قول ہے، وہی مجسمہ کا قول ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا، اے جہنم حلم تلأتی، یہ قرآن کی آیت ہے، حلم تلأتی آیا تم پر ہو گئی، تو وہ کہتے حل من مزید، پروردگارہ جتنے ہیں کفار لا کے ڈال دو، تو حل من مزید کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات پر رحم کھا کے اپنے ٹانگ کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، یہ مجسمہ کہتا ہے۔ جب اپنے ٹانگ کو جہنم میں ڈال دیا تو جہنم کہتی ہے قد بعزتک، پروردگار ابھی بس پر ہو گیا، ہمارا بھی پیٹ پر ہو گیا جہنم کی، تو اس کے بعد جہنم میں کوئی نہیں ڈالے گا۔ یہ سب مجسمہ کہتے ہیں، اور مجسمہ یہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں کے فرقے میں ظاہراً مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ مجسمہ ہے، یعنی اللہ کے لیے جسم قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک جو امامیہ ہے، حکماء و معتزلہ کے نزدیک محال ہے، محال والوں کے پاس دلیل یہی ہے، دلیل سمعی ہے اور دلیل نقلی ہے۔ اور دوسری دلیل جو اللہ کے لیے شریک نہیں ہے، یعنی اللہ ایک ہے، وہ دلیل قرآن ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کو کہتے ہیں دلیل تمانع، دلیل تمانع، یعنی اس میں اگر دو خدا ہوتے تو دو خدا آپس میں فساد ہو جاتا ہے، یہ عالم خراب ہو جاتا ہے، یہ عالم خراب ہو جاتا ہے، اور اس پر اجماع ہے، محال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ہونا، اللہ کے لیے شریک ہونا محال ہے، اس پر دلیل نقلی بھی ہے، دلیل عقلی بھی ہے۔ دلیل نقلی کیا ہے؟ تمام انبیاء دنیا میں 1,24,000 انبیاء آ گئے، سب نے کہا، سب نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اجماعی ہے، اجماع ہے، تمام انبیاء کا اجماع ہے، یقیناً حجت ہے، تمام انبیاء دنیا میں آئے 1,24,000، سب نے کہا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دلیل عقلی کیا ہے؟ دلیل تمانع، دلیل تمانع کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ آیت شریفہ، یہ اللہ ایک ہونے کی دلیل بھی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے دلیل ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اور کوئی خدا ہوتا اور خدائیں ہوتے تو یعنی دنیا اور زمین و آسمان خراب ہو جاتے۔ یہ زمین و آسمان خراب نہ ہونا اس کی دلیل ہے، یعنی اور اللہ بھی ایک ہے، یہ دو نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا، تجربہ کیا، جہاں دو بادشاہ ہے، یا یہاں تک کہ ایک گھر میں دو سرپرست ہیں، آپس میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقلاء، علماء، دلیل تمانع۔ اب مسائل میں سے کچھ اس بار بھی نہیں ہوا، اس بار انشاءاللہ مسائل میں سے کچھ بیان کریں گے۔ ان مسائل میں سے یہ حضرت آیت اللہ سستانی کے جدید فقہی مسائل، الفقہ للمغتربین
اس کا ترجمہ ہے جدید فقہی مسائل. اس کتاب میں سے میں نے استفادہ کیا، اور یہ ایک مسئلہ ہے انسان ان لوگوں کو مردار ایسے گوشت جو ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے اور کھلانا جائز ہے. کھلانا ایک مسئلہ ہے اور بیچنا دوسرا مسئلہ. بیچنا جائز نہیں ہے. کبھی بھی مردار ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی نہیں بیچ سکتے، حرام ہے. ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو بھی بیچ نہیں سکتے ہیں. اس کی قیمت سحت ہے، سخت حرام. ثمن المیتۃ سحت، روایت میں ہے مردار کی قیمت سخت حرام ہے. تو یہ ایک مسئلہ. اما بیچنا جائز نہیں ہے لیکن کھلانا جائز ہے. یعنی ایک آپ کا جانور مردار ہو گیا، بکرا مردار ہو گیا، مرغا مردار ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حق اختصاص ہے آپ کا مال نہیں خارج ہو گیا. کسی مسلمان کا مال نہیں ہوتا ہے مردار، کیونکہ اس کو بیچ کے اس کے مقابل میں مال لینا جائز نہیں ہے. لیکن یہ آپ کے ابھی اختیار میں ہے، کیونکہ آپ کا مال تھا پہلے، ابھی آپ کی مالیت سے خارج ہو گیا لیکن آپ کے ہاتھ کے اندر سے خارج نہیں ہوا، تو کسی حلال سمجھنے والے کو لے جانے کا حق نہیں آپ کے رضایت کے بغیر. لیکن آپ راضی ہے اس مردار کو وہ لے جا کے کھائے، اس کو کھلائے یا خود کھلائے، وہ لے جا کے کھائے. اور یہ لے جا کے کھانے کے بدلے کچھ مال بھی لے سکتے ہیں، قیمت کے حساب سے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں انقاذ مال اللہ، یعنی اللہ کے مال کو بچانا. یہ انسان جو حرام کو حلال سمجھتا ہے ہماری نظر میں، اس حرام کے مقابلے میں کچھ لے کچھ لینے کا حق ہے. اس کو کہتے ہیں حق دستبردار ہونے کے لیے کچھ لے. یہ مردار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کاٹ کے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں. وہ جانور، وہ پرندے جو گوشت کھاتے ہیں ان کو کاٹ کے کھلا سکتے ہیں، اور بھی کام میں آئے گا. اور بھی بہت سے کام فقہ نے ذکر کیا ہے، کاموں میں آئے گا. لیکن یہ سب سے ہاتھ اٹھا کے اس آدمی کو کھلا سکتے ہیں، وہ لے جا کے کھائے، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ مال دے. قیمت کے حساب سے نہیں ہے، یہ لینا جائز ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شراب مثلا حرام چیزوں میں سے ایک شراب ہے. شراب بھی پلانا جائز ہے؟ نہیں، کبھی جائز نہیں ہے. شراب کے متعلق کوئی بھی تصرف جائز نہیں ہے، کوئی بھی حرکت جائز نہیں ہے. یعنی شراب کی حفاظت کرنا، مدد کرنا، شراب بنانے والے کی مدد کرنا، یہ سب حرام ہے. شراب کی حفاظت کے لیے آپ جگہ دینا یا دکان شراب بیچنے کے لیے دینا، یہ سب حرام ہے. حلال سمجھنے کے والے کو پلانا بھی حرام ہے. یہ بھی چھوڑ کے اگر کوئی شراب پینے والا دسترخوان پہ ہے، آپ اس دسترخوان پہ کھانا بھی حرام ہے. اتنے اسلام میں نفرت ہے شراب سے. یہ شراب کے بارے میں. اور ایسے کارخانوں میں کام کرنا جائز نہیں ہے کہ انسان کو بالآخرہ حرام کی طرف کھینچ لے جاتا ہے. یعنی ایسا کارخانہ ہے، اس کارخانے میں انسان دھیرے دھیرے حرام کاری کی طرف کھینچتا ہے. شروع سے حرام ہے ایسے جگہوں میں کام کرنا. اور ایک یہ ہے قرض لینا غیر اسلامی بینک سے، یعنی لون لینا غیر اسلامی بینک سے مطلقہ جائز ہے. ایک بار میں نے سنا کسی عالم نے، اچھا عالم نے بتا دیا کسی مومن کو، ہاں مکان لینے کے لیے غیر اسلامی بینک سے لون لے سکتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے نہیں لے سکتے ہیں. لیکن ہم کو پتہ نہیں، آغا کی کتاب کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں بولا. ابھی میں نے فقہ جدید کا مطالعہ کیا تو معلوم ہو گیا آغا کی رائے یہ نہیں ہے. آیت اللہ سستانی کی رائے یہ ہے مطلقہ لے سکتے ہیں. مکان لینے کے لیے بھی لون لے سکتے ہیں غیر اسلامی بینک سے.
تجارت کے لیے بھی لون لے سکتے ہیں، دکان لینے کے بھی لون لے سکتے ہیں، گاڑی لینے کے لیے بھی لون سکتے ہیں، کوئی بھی کام کرے جائز ہے، لیکن جو فوائد اس میں سے آتا ہے اس فائدے سے مراد لینا چاہیے انقاذ مال اللہ، یعنی اللہ کے مال کو اگر آپ کے لیے فائدہ آیا، اگر آپ سے گیا تو گیا، لیکن آپ کو اگر پہنچا تو اس میں انقاذ مال اللہ کی نیت ہونا چاہیے، یعنی سب چیز اللہ کے لیے، سب چیز، ہماری ذات، ہمارے مال، ہمارے اولاد سب اللہ کے لیے ہیں۔ اگر اللہ کا مال کہیں دیکھا اس کو آپ کے ہاتھ میں آئے تو اس کو کہتے ہیں انقاذ مال اللہ، یعنی اللہ کے مال کو بچانا، تو اس نیت سے لینا چاہیے۔ تو غیر اسلامی بینک سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، جائز ہے، اس نیت سے لے لیں، لیکن مطلقہ اور اس میں قید نہیں ہے۔ حرام گوشت جانوروں کو جو نجس العین نہیں ہے، حرام گوشت جانور جیسے شیر، بھیڑیا، خرگوش، اسی طرح کے بہت سے جانور، اگر ان جانوروں میں کوئی فائدہ ہے عقلاء کے نزدیک، یعنی فائدہ عقلاء کے نزدیک حلال فائدہ ہے، مثلا خرگوش خریدتے ہیں مسلمان شو کے لیے، رکھنے کے لیے، گھر میں پالنے کے لیے رکھتے ہیں، اگر یہ عقلاء کے نزدیک صحیح ہے اس کو خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ بہت لوگوں نے پوچھا پہلے کہ آیا خرگوش بیچنا جائز ہے یا نہیں، میں نے بولا خرگوش حرام گوشت ہے، صرف وہ شو کے لیے، پالنے کے لیے بیچ سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، اور حرام گوشت جانور کوئی بھی ہو وہ اس میں عقلاء کے نزدیک فائدہ ہے، وہ بیچ سکتے ہیں۔ جیسے بہت سے جانوروں کے چمڑے سے استفادہ کرتے ہیں انسان، مسلمان جانوروں کے چمڑے میں اتنی خصوصیات ہوتی ہے، جو سرد علاقے میں رہتے ہیں اس میں اتنی گرمی ہوتی ہے، اگر اس سے کپڑا بنائے، کوٹ بنائے تو اس کے قریب سردی نہیں آتی ہے، تو اس سے ایسے جانور قیمتی ہے، عقلاء کے نزدیک یقیناً یہ فائدہ ہے، ان کو بیچنا جائز ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بقیہ بتا دیں گے، والحمدللہ۔ نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور